دعا کے اندر یہ سارا سلوک ہمیں سمجھایا گیا، بتایا گیا، اور ہمیں بار بار ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اس دعا کو پڑھنے کا حکم اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے سوال کریں، اور سوال کا طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اس کے بعد اپنی التجا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے۔ اور مانگنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے۔ اگر بندہ ہدایت پہ نہ چلے تو قارون جتنے خزانے اسے مل جائیں، نمرود جیسی طاقت اسے مل جائے، فرعون جیسی بادشاہی اسے مل جائے، تو وہ بندہ، اس کی حیثیت اور اوقات کتے کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ ایک کتے کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ کسی شریر بندے نے کسی نیک بندے سے پوچھا کہ بزرگوں یہ تو بتاؤ، کتے کی دم اچھی ہے یا تمہاری داڑھی اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر بروز حشر میں اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا، اگر میرے رب نے مجھے قبول کر لیا، اگر میرے رب نے میرے اوپر اپنی کرم نوازی فرما دی اور مجھے کامیاب لوگوں میں داخل کر دیا، تو پھر میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر میں ناکام لوگوں میں چلا گیا تو مجھ سے کتے کی دم اچھی ہے۔ یعنی ہدایت کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ اس کے لیے ہمیں ہر نماز کی، ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی پڑتی ہے کہ اللہ مجھے ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ اگر ہم ذرا تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ہم قرآن پاک کو پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، تاریخ کو پڑھیں، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ انعام کسے کہا جاتا ہے اور انعام کن لوگوں پر ہوا۔ آج اور پیچھے جو زمانہ گزرا ہے، اس کے اندر موجودہ انسانوں کا جو معیار ہوتا ہے وہ دولت، شہرت، کوٹھی، بنگلے، کاریں، زمینیں، جائیداد، یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ زیادہ ہوتی ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ انعام یافتہ ہوتا ہے۔ اور یہی پیمانہ انسان تقریباً لے کر چلتا ہے، لیکن ہوش سے تب آتی ہے جب اس کی موت کا وقت جب سر پہ آتا ہے، جب حقیقت ساری اس کے سامنے آتی ہے، تو پھر اسے ہوش آتی ہے کہ جس چیز کو میں نے اپنا معیار بنایا تھا، اس ساری کی ساری جو میں نے اپنی ایک تصویر کشی کی تھی، اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جس کی تصدیق آقا دو جہان کے اس فرمان سے ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری کائنات کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو زمین کے اوپر کسی کافر کو اللہ ایک پانی کا بوند بھی عطا نہ کرتا۔ تو بندہ جب اپنی زندگی کی پوری جو معاملات کرنے کے بعد موت کی دہلیز پر پہنچتا ہے، تو پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، میں نے کامیابی کا معیار کیا رکھا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کا معیار کیا ہے۔ اسی بات کو مولا علی شیر خدا اپنے لفظوں میں بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دنیا سوئی ہوئی ہے، یعنی ہم جاگ رہے ہیں، ہم تو سمجھتے ہم جاگ رہے ہیں، اور حقیقت دیکھیں ہم جاگ بھی رہے ہیں، سوتے ہم تابے جب بستر پہ جاتے ہیں اور آنکھیں بند کرتے ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا اس حقیقی نیند کی بات کر رہے ہیں جو انسان کے اوپر غفلت کی نیند ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ دنیا ساری سوئی ہوئی ہے۔ پوچھا مولا علی شیر خدا یہ سوئی ہے تو جاگے گی کب؟ بات میں فرمایا جب یہ مریں گے تو پھر یہ جاگے گے۔ یعنی جب موت کو دیکھ لیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ زندگی کس مقصد کے لیے ملی تھی اور گزاری کس مقصد کے، پھر انہیں ہوش آئے گی۔ لیکن اس وقت میں کیا ہوگا؟ اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئی تھے،